یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ہزارہ ڈویژن ہے۔ اس ڈویژن کے 5 ڈسٹرکٹس ہیں: ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام اور کوہستان۔ سن 2005 میں ہزارہ ڈویژن کی کل آبادی 40 لاکھ تھی۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور معاشرتی زندگی میں وہی تضاد نظر آتا ہے جو پورے ملک میں ہے۔ غربت، کم تعلیم اور ہر طرح کی محرومی کی وجہ سے یہاں کے دیہاتوں اور شہروں کے درمیان معاشرتی فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن گزشتہ چند سالوں میں ہزارہ کے پہاڑوں میں ایک خاموش تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ عمر اصغر خان نے سن 1990 میں سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی اور آبادی کے اس مظلوم طبقے کو بھی بولنے کے لیے زبان اور حق مانگنے کی ہمت دی۔ عمر نے جب سنگی شروع کرنے کا سوچا، وہ ایسے کہ جب الیکشنز میں کھڑے ہوئے تھے عمر، تو وہاں موقع ملا ان کو کافی دیہاتوں میں جانے کا اور گلیوں میں، چھوٹے شہروں میں جانے کا، تو وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ جیتے نہ جیتے مگر کام کرنے کی یہاں ضرورت ہے۔ ان کی جو شناخت تھی وہ ایک ایسے نوجوان کی تھی کہ جو وہ کوئی بڑے فیوڈل خاندان سے نہیں تھے، لیکن وہ ایک جو ہے وہ بااثر اور ویل آف خاندان سے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا محنت کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ عمر نے سنگی شروع کرنے کے لیے اپنے والدین سے امداد کے طور پر پیسے لیے اور صرف ایک ساتھی کے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ 7 کرسیاں اور ایک ٹوٹی پھوٹی میز ایئر مارشل اور خان صاحب سے بطور ادھار میں نے لی، تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ اب مجھے عمر صاحب نے صرف اور صرف یہ کہا کہ تنظیمیں بنانی ہے اور کام کرنا ہے۔ سب سے زیادہ کام کرنے والا مگر نظر نہ آنے والا ایک طبقہ اور بھی ہے جو عوام میں بہت کم نظر آتا ہے، اور وہ ہیں خواتین۔ 20 سال پہلے خیبر پختونخوا میں خواتین کے گھر سے باہر نکلنے پر سخت پابندی تھی۔ اس زمانے میں سنگی کے لیے 2 بڑے چیلنجز تھے۔ پہلا یہ کہ ایسی خواتین تلاش کی جائیں جو کمیونٹی میں جا کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور دوسرا یہ کہ کمیونٹی کے لوگ سنگھی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ خواتین کو تو بالکل اجازت نہیں تھی گھروں سے باہر جانے کی، تنظیم سازی کرنے کی، لیکن نہ جانے یہ کیا سیکھیں گی، این جی اوز انہیں کیا سکھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بھی اس طرح فنڈنگ تو نہیں تھی۔ ہم لوگ تو پیدل وزٹ کرتے تھے سارا دن۔ ایک ایسا گاؤں بھی تھا جہاں پہ شاید میں نے شیئر کیا تھا آپ کو کہ میں نے 13 وزٹ کیے تھے پیدل، اور اس گاؤں کی خواتین نے انتہائی ہمیں پریشان کیا، کیونکہ مردوں کی طرف سے انہیں اجازت نہیں تھی کہ آپ تنظیم بنائیں۔ ابتدائی چند سالوں میں سنگی کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا کہ وہ ایک جیپ بھی خرید سکتے، کیونکہ اس پہاڑی علاقے میں جہاں سڑکیں بہت خراب ہیں، یہی ایک سواری ٹرانسپورٹ کا کام دے سکتی ہے۔ اس وقت دور دراز کے علاقوں میں جانے کا اپنا ایک مزہ تھا، اور کبھی کبھی خطرناک بھی۔ جس ڈاٹسن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ساتھ ہی مرغیاں بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بوریوں پہ ہم لوگ بیٹھ کے ہم نے سفر کیا، اور نہایت ٹھنڈ میں۔ اور جب ہم اس گاؤں میں پہنچے تو مطلب مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید دوسرے دن میرے لیے آنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو کمٹمنٹ تھی ہماری اور ہر روز وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ Our thrust is basically to provide a framework, a governance framework, which is just, equal, and has an equity of the people in it. And that is basically Sanghi's vision as well as mission. ریاستی اداروں اور کمیونٹیز کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کو پر کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ حصہ لے سکیں۔ یہ طریقہ گاؤں سے ہی شروع ہوتا ہے، جہاں خواتین اور مردوں کی تنظیم
یا ولیج کمیٹیز بنائی جاتی ہیں۔ یہ تنظیم اپنے گاؤں کے ترقیاتی پروگرام پر دوبارہ نظر ثانی کر رہی ہے۔ نئے نقشے میں نئے اسکول، نئی دکانوں اور صحت کے مراکز کے علاوہ ایک تبدیلی رویوں میں ہے۔ 96 سے یہاں سنگی نے پہلا قدم رکھا، اس دن سے لے کر آج تک ہمارے علاقے میں بہت بڑی اچیومنٹ اور کافی حد تک چینج آ چکی ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی، یہاں پر تنظیم کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج الحمدللہ آپ کو یہ بات ایک ثبوت کے طور پر نظر آ رہی ہے کہ مرد و خواتین ایک پلیٹ فارم پر بہن بھائیوں کی طرح اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولیج کمیٹیز کا گروپ ایریا کوآرڈینیشن کونسل یا ACC بن جاتی ہے اور یہی کونسل اپنے علاقے کے لیے ترقیاتی کاموں کا منصوبہ تیار کرتی ہے۔ کچھ علاقہ کچھ لوگ ذاتی والے سے بھی ہوتے ہیں۔ صحت، تعلیم اور روزگار سب سے اہم مسائل ہیں۔ یہ تمام کام جو ایک فرد نہیں کر سکتا، سنگی کی مدد سے آسان ہوتے گئے۔ یہ سنگی نے ہمیں کچھ شعور بخشا کہ پانی سٹور کرنے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے ہمیں یہ 2 تالاب بنا کے دیے ہیں۔ یہ سنگی سے لون لے کے قرضہ اور یہ جنگل کا جو سکیم چلایا تھا، یہ جنگل چلایا، اس سے ہمیں ماشاءاللہ یہ روزگار مل گیا ہے۔ ہم اپنی روزی خود اپنی بھی پیستے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کا آٹا پیس کر کے، اور اس سے ہم اجرت لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنی اچھی پلی انکم ہو گئی ہے۔ سنگی نے مجھے پہلے وہ کہتے رہے کہ تم اسکول پڑھو نا، پھر مجھے شوق نہیں آیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے قرضہ دیا تو سنگی ایک عورت نے کہا کہ جب تک تم نام نہ لکھو گی تو میں تمہیں قرضہ نہیں دوں گی نا۔ ویسے اس نے کہا، لیکن وہ ان پڑھوں کو بھی دے دیتے، لیکن اس کا شوق تھا کہ میں پڑھوں۔ پھر میں نے نام لکھا ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا لکھتی گئی ہوں، تو اب میں اسکول میں پھر بعد میں داخلہ لے لیا۔ اب 9th میں ہوں، تو اب تو کہتی ہوں اللہ کا شکر۔ اب جب کوئی کہتا تم اتنی بڑی ہو، تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے، تم ابھی 9th میں پڑھی، میں نے کہا میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ ہم تو ویسے اس طرح رہ رہے تھے جیسے رہ رہے ہیں۔ یہاں میں ہمیں پرابلم رہا ہے اس کا راستے کا زیادہ تر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بیمار ہو، مریض ہو، کچھ ہو، تو اس کو لے جانے کے لیے ہمیں کبھی چرپائی ڈھونڈنی پڑتی ہے، کبھی آدمی اکٹھے کرنے پڑتے تھے جی، تو وہ اوپر گلی میں ہم پہنچاتے تھے، پھر وہاں سے کنوینس کا کوئی مسئلہ کر کے ہاسپٹل تک پہنچاتے۔ سڑک بنانے کے لیے گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کی اور کل خرچ کا 1/3 حصہ بھی دیا، باقی اخراجات سنگی نے ادا کیے۔ تو اب اس روڈ کی سہولت کی وجہ ہمیں اتنی خوشی ہے، اتنی زندگی میں ہماری چینجنگ آئی ہے کہ اتنی آئی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل چکا ہے۔ سنگی نے سینکڑوں ایسے کام کیے ہیں جن سے دیہات کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ سنگی نے ڈسٹرکٹ لیول پر حکومتی اداروں کا رابطہ ACC سے کرا دیا۔ ہری پور میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ فورم اس رابطے کی ایک مثال ہے۔ جب سے یہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیلتھ فورم بنا اور ہمارے ایکٹیوسٹ یہاں ڈسٹرکٹ لیول پر آ کر بیٹھے ہیں، تو 100% وہ پولیو کمپین کامیاب ہوئی ہیں، اور کسی گاؤں میں کسی یونین کونسل کے فار فلانگ جو ایریاز ہیں، ان میں اگر کسی گاؤں میں وہ ٹیم نہیں جاتی تو نیکسٹ ڈے وہاں کا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر انفارم کرتے تھے کہ جی یہاں پر ٹیم نہیں پہنچی، اور وہ ٹیم دوبارہ وہاں پر جاتی تھی۔ سنگی کا کام خیبر پختونخوا سے بھی آگے پھیلا ہوا ہے۔ کام کو اتنا بڑھا دینے کے باوجود سنگی نے عمر اصغر خان کی دی ہوئی قدروں کو نہیں چھوڑا۔ وہ بہت ہی ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے کبھی یہ